استقامت آیت من آیت اللہ معجزہ رسول اللہ سیدی سنتی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکتہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج یہ ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا حضرات سر شام سے لے کر اب تک آپ پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں میرے سیل فون کے اکارڈنگ 2:30 بج چکا ہے اور آپ کافی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری ظاہر جلسوں کے جو فلاپ ہونے کی جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جلسے سسٹمیٹک نہیں ہوتے ہیں جس دن سنیوں نے اپنے جلسے سسٹمیٹک کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ ظاہری بھی قبول ہو جائے گا مقبول ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو وہ جلسہ رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے گا ایک بات اور بتا دوں جلسے کے ایک ویک پوائنٹ حالانکہ میرے نزدیک سے بہت علماء ہمارے بڑے موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں کافی اور لوگ چلے بھی گئے ہیں ایک بات اور میں حضرت قبلہ کی موجودگی میں کہہ دوں ہمارے جلسے عشاء کے بعد سے شروع ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی ٹائم نہیں ہوتی کوئی سسٹم نہیں ہوتا یہی وجہ رہی کہ ہمارے جلسوں میں نہ پروفیسر ملتے ہیں نہ انجینئر ملتے ہیں نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ فلاسفر ملتے ہیں نہ ایڈوکیٹ ملتے ہیں نہ ہی دنیاوی علوم پر مہارت رکھنے والے کالجز اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ دکھائی دیتے ہیں اب یہاں کے جلسے ہوتے ہیں اس میں آپ جا کر دیکھیے سسٹمیٹک ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے کہ صاحب عشاء کے بعد شروع ہوگا اور کتنے بجے ختم ہو جائے گا تو جب وہ سسٹمیٹک چلتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے پروفیسر بھی ہوتے ہیں انجینئر بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور دیگر علوم پر مہارت رکھنے والے بھی حضرات موجود ہوتے ہیں پھر ان کا جلسہ بظاہر تو قبول یا مقبول یا جو ہے کامیاب ہو جائے حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے لیکن جو بات صحیح ہے وہ بتانا میرا مقصد تھا وہ میں نے آپ تک میسج پہنچا دیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جلسوں کا نظام صحیح کر لیں تو یقیناً جلسے کامیاب بھی ہوں گے اور ہمارے جلسوں میں اضافہ بھی ہو جائے لوگ بیٹھے بھی دل جمعیت کے ساتھ سنیں گے بہرحال آپ نے بہت دیر سے آپ نے جلسے کو سماعت کر رہے ہیں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے آپ کی ہمت کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت سے علماء سے آپ نے سنا میں نے بھی کافی دیر تک اسٹیج پر بیٹھا رہا تھا میری ہمت نہ ہوئی تو میں اٹھ کے چلا گیا میں بھی کافی لمبا سفر طے کر کے حضرت قبلہ کے دامن سے لپٹ کر وابستہ ہو کر آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا کچھ پیغام ایک میسیج آپ تک پہنچاؤں گا اس کے بعد حضرت قبلہ اور آپ کی ملاقات ہوگی بس میں چاہتا تھا کہ دو اشعار پڑھ لوں اس کے بعد تھوڑی دیر گفتگو اور اس کے بعد حضرت قبلہ آپ کے سامنے ہوں گے آپ حضرت سے ملاقات کریں گے اگر آپ کی پرمیشن اجازت ہو تو میں 2 اشعار پڑھ لوں اجازت ہے آپ حضرات کی اچھا اگر آپ لوگ اجازت نہ دیں تب بھی میں پڑھ لوں ہاں اگر آپ دل سے بیٹھے ہیں تو قاری ریاض الدین صاحب سے اللہ کا عقد ہے نکاح ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے یہاں کام ہے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ریاض الجنہ کی حاضری عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مطلب میں اپنے شہر میں تاج الشریعہ بدر الطریق کا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تیر صاحب کے اللہ کی دعائیں ساتھ میں لیتا ہوں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ہو سکے تو مل کے بھی پڑھ لیجیے گا واللہ 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 اچھا مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ اب آپ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے کافی دیر سے سبحان اللہ بول رہے ہیں حالانکہ میں نے جو نوٹس کیا وہ جو خطیب ہو چاہے شاعر ہو چاہے وہ نقیب ہو بار بار آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ کہیے کیا کہیں گے یہ عربی لینگویج ہے اس کا معنی ابھی مجھ سے قبل مولانا صاحب جو ثقافی صاحب جو قبلہ تشریف لائے تھے انہوں نے بتلایا بھی تھا اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات بتا دوں تفسیر روح البیان کے اندر آیا ہے
فائدہ سنیے دھکا والوں تمہیں دھکا نہ دینا پڑے تاکہ آپ یہ بات سمجھ لیں. تفسیر روح البیان کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ مومن کی محبت میں ایک مرتبہ, کتنی مرتبہ بولے, کتنی مرتبہ, ایک مرتبہ, اور بولو یار کتنی مرتبہ, تیار ہو بولنا تو جانتے ہی ہو گے آپ لوگ, بولنا جانتے ہو نا, ذرا بولو اب میں ہوں اور آپ ہیں, تھوڑی دیر گفتگو ہوگی بس یہ صاحب کی ملاقات ہوگی. اب جو جتنا بجنا تھا وہ بچ چکا ہے بھئی, جتنے بڑے بڑے تھے بچ چکے ہیں, 7 ہے 8 ہے 9 ہے 10 ہے 11 12, اب جو بجیں گے چھوٹے چھوٹے بجیں گے. آپ نے بڑا بڑا کو جو ہے برداشت کریے چھوٹے چھوٹے, اور میں بھی بہت چھوٹا ہو گیا ہر اعتبار سے, اس لیے آپ برداشت کر لیجئے. تھوڑا پڑھ کے پڑھ لیجئے پڑھے گی نا. ایک بار بتا دوں تفسیر روح البیان کے اندر آیا ہے کہ جب بندے مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, جیسے وہ سبحان اللہ کہتا ہے وہاں عرش اعظم اس کی محبت میں جھومنے لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ اچھا یہ بات صحیح ہے. چلیں مل کے پڑھ کے دیکھیے, وقت بہت کم ہے, سارا کام اسی میں کرنا ہے. پڑھیں میں مائک لے کے آپ کو بھی آ سکتا ہوں, پتہ ہے آپ کو, یہ میرے پاس اتھارٹی ہے اس بات کی, میں آپ کو بھی آ سکتا ہوں. آپ لوگ میرے قریب ہو جائیں, میں آپ کے قریب ہو رہا ہوں, مل کے پڑھیں. میں تھوڑا دوسرے کی بات کرتی ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں تو پڑھوں آپ بھی پڑھیں ساتھ میں. میں پڑھ کے ثواب کما رہا ہوں, آپ سن کے نہیں بلکہ ڈبل کما لیجیے, آپ پڑھ کے بھی سن کے بھی. پڑھیں ساتھ پڑھیں, آواز آپ کی میری کانوں تک آنے چاہیے. نہیں آئی آپ کی آواز, یار آواز ہے تو نکالیے نا. جتنے مرد حضرات ہیں فقط وہی بولیں گے, مرد جتنے بھی ہوں گے. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, 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 زندگی کے نبی کے لیے. واللہ 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 نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, 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 جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 آپ یہ لوگ سبحان اللہ نہیں بولے تو آپ کم سے کم سبحان اللہ بول رہے ہیں یار, کم سے کم خاندان والے بولے. ایک پیغام سنیں. مسلکی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, 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 زندگی کی گئی ہے کسی کے لیے. کہ سنیوں سنیوں میں ہی شادی کرو, 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 سنیوں سنیوں میں ہی شادی کرو. یہ وہ ہاتھ نہیں فیملی کے لیے.
مقطع سن لیجیے اختر قادری خلد میں چل دیا 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 خلد واحد قادری کے لیے کوئی بات نہیں، میں ایک بات چلی تھی سبحان اللہ کے تعلق سے وہ سنیں، پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر آیا جیسے بندے مومن دھرتی پر بیٹھ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ ہمیں تیار ہو اس میں اولاد رسول کی آمد ہو چکی ہے، اب ان کے سامنے بولو تاکہ یہ بھی گواہ ہو جائے، تاکہ اگر کئی معاملہ پھل جائے نا تو یہ کہتے ہیں نانا جان آپ چھوڑ دیجئے، یہ دنیا دار کے نام سے نہیں بول رہا تھا، یہ تو محمد مختار کے نام سے بول رہا تھا۔ ذرا بولے محمد سے کیا بول رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ بول کے بتا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ جیسے بندے مومن سبحان اللہ کہتا ہے وہاں عرش اعظم اس کی محبت میں جھومنے لگتا ہے، جیسے عرش اعظم جھومتا ہے فرشتے ایک کوشش پٹک کرتے ہیں، اے عرش اعظم یہ تو بتا آخر تو جھوم کیوں رہا ہے، مستی کی عالم میں کیوں ہے، آج تیرے پر وجب اتاری ہو چکا ہے، تو آگے پیچھے کیوں ہوتا ہے، تو جھوم کیوں رہا ہے، تو ہل کیوں رہا ہے، جب فرشتے کوشش پٹک کرتے ہیں، جب پرشن کرتے ہیں، اے عرش اعظم بتا تو صحیح جھوم کیوں رہا ہے، تو عرش اعظم کہتا ہے فرشتوں دیکھتے نہیں ہو دھرتی پر بیٹھا اولاد رسول کی موجودگی میں اللہ کے بندے سے اللہ کی تصویر بنا رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں اس کی محبت میں جھوم رہا ہوں۔ فرشتے کو سوال کرتے ہیں اے عرش اعظم یہ بھی بتا دیں کوئی ٹائمنگ ہے، کوئی وقت ہے، کوئی سمے ہے، کب تک جھومتا رہے گا، کب تک ہلتا رہے گا، کب تک مستی کے عالم میں رہے گا، کب تک تیرے پر فجر جاری رہے گا، کب تک جھومتا رہے گا، تاکہ مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ عرش اعظم کہتا ہے فرشتوں میں اس وقت جھومتا رہوں گا جب تک سبحان اللہ کہنے والے کی اللہ رب کائنات بخشش کا پروانہ نہیں دے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فاضل اعلیٰ حضرت حضور شعیب میاں صاحب قبلہ، حضور شعیب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس تھوڑی سی بات سنیں، آپ کو پتہ چل گیا نا سبحان اللہ کی برکتیں کتنی ہیں۔ میرے عزیز جہاں سے جانا تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دینا، اٹھنا تو سبحان اللہ، بیٹھنا تو سبحان اللہ، آنا تو سبحان اللہ، جانا تو سبحان اللہ، کھانا تو سبحان اللہ، پینا تو سبحان اللہ، اٹھنا تو سبحان اللہ، بیٹھنا تو سبحان اللہ، جاگنا تو سبحان اللہ، سونا تو سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے آتے جاتے سبحان اللہ پڑھنے لگنا۔ جب تم سبحان اللہ پڑھو گے بیٹا دیکھے گا، ماں کا تو پکڑ کے بولے گا دیکھتی نہیں ہے کہ باپ بچہ ہو گیا ہے، اٹھتا ہے تو سبحان اللہ، بیٹھتا ہے تو سبحان اللہ، آتا ہے تو سبحان اللہ، جاتا ہے تو سبحان اللہ، کھاتے پیتے سوتے جاتے سبحان اللہ کہتا ہے، باپ بچہ ہو گیا۔ اگر باپ کنیزے فاطمہ ہوگی تو باپ کہے گی بیٹے دعا جب تیرا باپ قبر میں جائے مصطفیٰ کا چلوا سامنے ہو تو کہے سبحان اللہ۔ تسبیح پڑھنا شروع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اور قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بس آخری بات میں بتا دیتا ہوں، آپ تقریر نہیں آ جاتا، تکرار کر رہا ہوں، کبھی موقع پر بلائے گا تو تقریر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، ورنہ کنڈیشن کے لیے نان کینڈیڈیٹ ایڈریس تھے وہ کنڈیشن یہاں پر پیدا ہو چکی ہے، میرا مثال نہیں کرتا کہ تقریر کروں، آپ تکرار کر لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس ذہن میں آج سوال آتا ہے کہ اس پوائنٹ بہت ہے، اب پوائنٹ پر کیا گفتگو کری جائے گا اجازت نہیں دیتا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ عام بھی کہا، اب پھر کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ، جب پھر کہتے کلیہ تو یہ ہے، جب عام کہہ دیا گیا، ایمان والا کہہ دیا گیا، تو پھر اس کی فاؤنڈیشن ختم ہو گئی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایمان والا کہہ دیا گیا، اس لیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اسلام میں آلریڈی داخل ہوتا ہے۔
تو یہ کیوں کہا گیا پورے داخل ہو جاؤ؟ مطلب یہ ہے، اب پوچھو علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت ہے، آپ اس کی تفسیر کو اس آیت کے ترجمے کو آیت اچھی طریقے سے سمجھائیں گے۔ وہ اقسام دیتے ہیں کہتے صاحب ایک بالٹی منگائی جائے جسے پانی بھرا جائے اور اس میں ایک سکہ یا ایک کنکر ڈال دیا جائے، اب پھر کہا جائے کہ اس کو نکالو، پھر وہ کنکر یا سکے کو نکالا جائے تو آسانی سے نکل آتا ہے۔ اب علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں اب اسی بالٹی میں پانی میں رنگ ڈالا جائے، اب سکہ نہیں ڈلے گا، اب کنکر یا پتھر نہیں ڈلے گا، اب اس میں رنگ ڈالو، رنگ ڈال دیا گیا، جب مکس ہو گیا، جب اس میں مل گیا تو سوال ہوتا ہے اب اس رنگ کو پانی سے جدا کر دو۔ تو اہل علم کہتے ہیں، جو ہے عقل رکھنے والے اہل دانش کہتے ہیں یہ بات کیسے پاسبل ہے؟ سکہ ڈالا گیا تو آسانی سے نکال دیا گیا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، لیکن رنگ ڈالنے کے بعد کیسے نکالا جائے گا؟ کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی کو رنگ کو آسانی سے جدا کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے اب پانی کو رنگ سے جدا نہیں کیا جاتا تھا، تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں رب بھی یہی بتانا چاہتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ دنیا کے تمام اغیار جب تمہیں سے آپ کو جدا کرنا چاہے ایری چوٹی کا سوچ مر جائے لیکن تمہیں سے آپ کو جدا کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے داخل ہو جاؤ کہ لوگ انہیں اسلام سے جدا کرنا چاہیں لیکن نہ کر پائیں۔ اس کو طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ کون ایسے طریقے ہیں جس سے لوگ ہمارے ایمان کو نہ چھین پائیں؟ تو وہ طریقہ فقط یہی ہے کہ تم اپنے بچے کو علم دے دو، اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، فلسفہ نہ بناؤ، ایڈوکیٹ نہ بناؤ، بالکل بنانا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو ایک انجینئر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اگر جسمانی اعتبار سے اگر مریض ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو سفر کرنا ہے تو میکینک، کار بنانے والے، پلین بنانے والے کی ضرورت پڑے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء یہ کہنا چاہتے ہیں بناؤ اپنے بچے کو انجینئر، لیکن اس سے پہلے عالم دین بنا دو، اسے قرآن بنا دو تاکہ اسے پتا چل جائے کہ ہم نے کس پل کا ٹھیکہ لیا ہے، کس روڈ کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اگر ہم اس میں مال خراب لگا دیا، اس میں ایکسیڈنٹ ہو گئے، اس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی تو اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ اگر ہم نے رشوت لے لی ہے، حرام اور حلال میں امتیاز نہیں کر پائے تو اللہ ہم پر کتنا ناراض ہوگا۔ بتاؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، لیکن اس سے پہلے حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو تاکہ اس کا ایمان میں جنازہ نہ نکلے پائے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، لیکن پہلے عالم دین بنا دو تاکہ اسے پتا چل جائے کہ کسی میڈیکل سائنس میں، کسی میڈیسن میں، کسی ٹیبلیٹ میں، کسی انجیکشن میں شفا نہیں ہے۔ میرے انجیکشن لگانا تو ہمارا کام ہے، شفا دینا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، لیکن اس سے پہلے حافظ قرآن بناؤ، اس سے پہلے عالم دین بناؤ تاکہ اسے پتا چل جائے اسلام کہتا کیا ہے۔ جب تمہارا بچہ حافظ قرآن بنا ہوگا نا، آج لوگ کہتے ہیں یار بچوں کو حافظ قرآن بنا سکتا، پلیز کیسے ٹائم کروائے یار اس پہ اپنی جھگڑی ہٹا لے یار، پوری ویڈیو اٹھتے کم سے گفتگو ہو رہی تھوڑی دیر سن لیجیے آپ، موبائل ہلوا رہے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، علوم بھی سکھائیے۔ یہ وجہ رہی ہے آج وہ کہتے ہیں اسلام کا گراف کرتا جا رہا ہے۔ اسلام کا گراف گرانے والا یو پی والا نہیں ہے، لکھنؤ والا نہیں ہے، انڈیا والا نہیں ہے۔ اسلام کا گراف گرانے والے ہم خود ہیں۔ اس لیے فرعون آیا نہ رہا، اتبا شیبہ ہے، ابو جہل ہے نہ رہے، فرعون آیا نہ رہا، ہمیں یزید آیا نہ رہا، اس کی ناجائز اولادیں کیسے رہ جائیں؟ ضرورت ہے تو دنیا تمہارے آگے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئے۔ ایک بات بتا دوں، ایک قوم منتظر ہے، وہ پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے فقط اس لیے کہ قلم کی طاقت اس کے پاس ہے، علم کی طاقت اس کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے امریکہ جیسا سپر پاور ملک اس کے آگے نس مستق نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس قلم کی طاقت ہے۔ آج معاملہ کیا
مسلمانوں کا آپ وزٹ کیجیے، آپ جا کے آبادیوں کا گاؤں گرام کا وزٹ کیجیے، پتہ چلتا ہے ہمارے والد بچوں کے والدین ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کا برین واش کرتے ہیں، کیسا مائنڈ سیٹ اپ کر دیتے ہیں، وہ صاحب بتا دیتے ہیں کہ صاحب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی جو ہے مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نوکری ملتی رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ سنا میرے آقا کی زندگی بتاتی ہے، جب میرے آقا کسی جہاد میں جاتے تھے تب اس میں کوئی کفار مشرک پکڑ کے آتے تھے تو سرکار فرماتے تھے فدیہ دو آزاد کیا جاؤ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس فدیہ نہیں ہے، تب آقا فرماتے تھے جو تم ہنر رکھتے ہو علم رکھتے ہو وہ میرے صحابہ کو دے دو، فدیہ ہو جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ معلوم یہ چلا آقا کی زندگی بتاتی ہے دنیا کا بھی علم حاصل کرو، دین کا بھی علم حاصل کرو، جہاں تمہارا بچہ عالم قرآن بنے، جہاں تمہارا بچہ عالم دین بنے، وہی انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اس لیے تمہارا معاشرہ کامیاب ہوگا، تمہارا معاشرہ کامیاب ہوگا، تمہاری قوم کامیاب ہوگی، ہمارا ملک ہندوستان کامیاب ہوگا۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو ضروری ہے۔ آج علماء اور عوام کا گیپ ہو گیا ہے، وہ وجہ یہی ہے انجینئر جانتا کہ عالم صاحب کو کچھ آتا نہیں ہے، عالم صاحب جانتے ہیں انجینئر کو کچھ نہیں آتا ہے، یہی وجہ ہے گیپ ہو گیا، اسلام کا گراف گرنے لگا۔ ضرورت ہے اس گیپ کو ختم کرنے کی علماء اور عوام میں میل ہونا چاہیے، اگر میل نہیں ہوا تو یاد رکھنا تباہی ہمارا مقدر ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجو، مکتب میں بھیجو، قرآن پہلے پڑھاؤ، اس کے بعد کانوینٹ میں بھیج دیجیے۔ آپ کانوینٹ کا تو مشن ہے، آپ اسکول میں بھیجیے، ہمارا بچہ جب اسکول میں جائے گا تو سب سے پہلے اس کو ایمان چھینا جاتا ہے، ایمان چھینا جاتا ہے۔ وہ کیسے چھین لیا جاتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اسکول میں جب جاتا ہے کانوینٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کانوینٹ کے جو آنر ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ بچوں سے پرے کرواتے ہیں، پرارتھنا دعا کرواتے ہیں، اور اس میں ایسے کلمات کفریہ کلمات ہوتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اور بچے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ میری سنتا ہی نہیں، باپ کی عزت کرتا نہیں، ماں کی عزت کرتا نہیں۔ اس لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھا دو، کہ قرآن کی سیاہ تیرے بچے کے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے گی۔ جو آج قرآن کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کو چلانے کی باتیں کرتے ہیں، یہی بچہ میدان میں آ کر ان کی آنکھوں میں ڈال کر جواب دے گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان آتی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے۔ کہتا ہے حضور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں آج حالات اتنے خراب ہو گئے، ایک اب مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی خوب پڑھائیں گے، صاحب کالج میں بھیجیں گے، اسکول میں بھیجیں گے۔ حالات کے ہوتے ہیں، ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے، باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ 20 سال 16 سال 17 سال 18 سال پالیں گے، اچھی شادی کر دیں گے، اچھی طرح چلی جائے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اسے موبائل دے دیا ہے، وہ فتنے کا دروازہ کھل گیا ہے، تباہی کا دروازہ اس پر کھل چکا ہے۔ کالج میں بھیجتے ہو تو ایم اے بی اے وغیرہ کرواتے ہو، مزاج خود بنا ہوا کہ نوکری نہیں کرانی ہے، آپ خالی پڑھانا ہے، ایم اے بی اے کروانا ہے، تو تمہیں نوکری ہی نہیں کروانی ہے، اور ایم اے بی اے پڑھوانے سے فائدہ کیا ہے؟ عمریں بھی گزر رہی ہے، 26 سال 27 سال عمر ہو گئی بچی کی، اب رشتہ بھی نہیں آتا، اب سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ بہت سی بچیاں جب اپنی عزتوں کو سنبھال نہیں پاتی ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، کتنی بچیاں غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ پیرنٹس کی ذمہ داری تھی، ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ صحیح وقت پر اس کی شادی کر دی جاتی، تو ایمان کا جنازہ نہیں کرتی، تمہاری عزت کا جنازہ نہیں کرتی۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے معاشرے کو اچھا کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ ہاتھ میں دے دو۔ قرآن دینے کی ضرورت، قرآن ہاتھ میں دے دو، موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بچیوں کو سیرت فاطمہ ہاتھ میں تھما دو اور بتا دو بیٹی آج میری جو عزت سلامت ہے پوری جائے فاطمہ کا صدقہ۔ یہ تو اپنے بچیوں کو سیرت فاطمہ ہاتھ میں، اس لیے جب بچی کنیز فاطمہ بن جائیں گی نا تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو صحیح معنی میں دین کی اور دنیاوی دونوں
حاصل کروانے کے اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہ اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا تو پھر وہی ہوگا کہ ہمارا جو ہے ہلاکت ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ ویسے ہی لوگ ہمیں مکانی مکانی کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو رافہ کے حالات، آپ جانتے ہو فلسطین کے حالات، آپ دیکھ رہے ہو نا رافہ کے حالات کیسے حالات ہیں، کیا ہے